السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ لوگ سب؟ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک دنیا پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں، کیسے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کیسے فرعون سے سامنا ہوا تھا، فرعون کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، ایک ایک چیز موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو ذرا سی لمبی ہوگی تو اطمینان رکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تفصیل سے ایک ایک جانکاری ہماری طرف سے آپ کو بتا سکیں۔ چلیے پاک ذات اللہ کا نام لے کے اس ویڈیو کا شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر ملک کے سامنے آ کر بس گئے۔ اس سمے مصر کے نواسی مشرک تھے۔ یہ لوگ بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا امن را تھا، جو سورج کا دیوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے بادشاہوں کو دیوتا کا اوتار سمجھتے تھے۔ ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ دیوتا خود بادشاہ کی شکل میں زمین پر اتر آتا ہے، اس لیے ان سے بادشاہوں کی پوجا ہی کرائی جاتی تھی۔ یہ اپنے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، جس کا مطلب ہی تھا سورج دیوتا کا اوتار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ان مشرکوں سے الگ ایک جگہ بسایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس کی فکر تھی کہ کہیں ان کی اولاد بت پرستوں کے ساتھ مل کر کافر نہ ہو جائے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے خاص طور سے اپنے خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، میرے بعد تم کہیں اپنے ایمان کو خراب نہ کر لینا اور مشرکانہ رسموں کو اپنا کرنا بیٹھ جانا۔ آپ نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ اس قصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو صرف اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے تھے، اسی لیے آپ کی نسل کے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے خاندان مصر میں رہتے بستے رہے، اور جب ان کی سنکھیا زیادہ ہو گئی تو یہ مصر میں ایک قوم سمجھائے جانے لگے۔ کئی 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو ان کا ایمان اور اسلام کمزور ہوتا گیا، دوسری طرف ان کی مالی حالت خراب ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے ان کی حیثیت غلام قوم کے جیسی ہو گئی۔ مصر کے لوگ حکومت کرتے تھے اور بنی اسرائیل ان کی سیوا کرنے والے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ اس طرح سے ذلیل تھے۔ حکومت اور دولت پر مصریوں کا قبضہ تھا، اور وہاں بنی اسرائیل پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ ان کے مردوں اور عورتوں سے بیگار لیتے تھے، اور اس پر بھی بس نہ تھا۔ مصریوں کا بادشاہ فرعون یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کسی طرح بھی بنی اسرائیل کی طاقت اور ان کی سنکھیا بڑھے۔ شاید اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں یہ لوگ زیادہ سنکھیا میں ہو جانے کے بعد کسی دشمن سے نہ مل جائیں اور اس کی خدائی کا تختہ الٹ دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس ظالم نے پہلے تو ان کی طاقت کم کرنے کے لیے ان پر بھاری بھاری ٹیکس لگائے، سخت کام لیے، ہر قسم کی محنت اور بیگار ان سے ہی لی، اور کھیتوں میں سخت سے سخت کام کرا کر ان کا زینہ دشوار کر دیا تھا۔ لیکن اس تبدیل سے بھی انہیں اطمینان نہ ہوا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کم کرنے کے لیے ان کی سنکھیا گھٹائی جائے۔ اس ظالم نے ان عورتوں کو جو بنی اسرائیل کے لوگوں میں دائی کا کام کرتی تھی حکم دیا کہ جب کسی گھرانے میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو وہ اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دے، اور لڑکی ہو تو رہنے دے۔ اس کا خیال تھا کہ سیوا کے لیے لڑکیاں کافی ہیں، اور اس طرح کچھ دنوں کے بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں بسنے والی ان دو قوموں کا کیا حال تھا۔ ایک طرف تھوڑے سے مسلمان تھے، بنی اسرائیل، جن کا ایمان اور اسلام اگرچہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اور ان میں سے بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی طرح اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیں جو مصریوں کو پسند تھا۔ دوسری طرف دیوتا کو پوجنے والی ایک مشرک قوم تھی، جس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک میں بس ایک ہی قوم کو جینے کا حق ہے، اور دوسری قوم کو لوگوں کو جس طرح بھی ہو ختم کر دینا چاہیے۔ اس ناپاک مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کی تدبیروں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ستارنا، مارنا پیٹنا، ذلیل کرنا، لوٹنا کھسوٹنا تو تھا ہی، اب سرے سے ان کی نسل کو ہی مٹا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایسے نازک حالت میں بھی ایک گرتی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سربلند فرمایا،
ظلم کرنے والوں کا جوڑا توڑا، جو گرے ہوئے تھے انہیں اٹھایا، اور گھمنڈ سے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کو وستار کے ساتھ معلوم ہوگا کہ کوئی قوم ذلیل و خوار کیوں ہوتی ہے اور کیا باتیں اس کو ذلت اور مصیبت سے نکال کر اس دنیا میں ہی اونچے سے اونچا مقام دے سکتی ہے۔ اس قصے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی قوت اس طرح پسو اور مچھر کی طرح مسل کر پھینک دی جاتی ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون ایک طرف یہ اپائے کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مروا ڈالے اور اس طرح اس قوم کی نسل ہی ختم کر دے۔ دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہی موسیٰ جن کے ہاتھوں آگے چل کر فرعونیت کا خاتمہ ہونا تھا اور جن کی تربیت سے بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم کو دنیا کی امامت ملنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے جہاں فرعون حکومت کرتا تھا اور جہاں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالنے کا حکم چل رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے وقت کسی دائی کو بلایا ہی نہ ہو یا کوئی اور صورت ہوئی ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے آپ کی ماں کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں حکومت کے آدمی آ کر بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ اسی پریشانی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم بچے کو دودھ پلاؤ اور اگر کسی بات کا ڈر ہو تو بچے کو بے کھٹکے دریا میں بہا دینا، ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور اسے تو ہم اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وحی سے کچھ تسلی ہوئی۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے بچے کو ایک صندوق میں لٹایا اور صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بیٹی ذرا تم کنارے کنارے چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ بہن دور سے صندوق کو دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا اور فرعون کے لوگوں نے صندوق کو دریا سے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر محل کے اندر لے گئے۔ فرعون نے چاہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے شک ہو گیا کہ نہ ہو یہ کسی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن جب بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اسے بہت اچھا لگا اور شاید اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کا دل چاہا کہ وہی اس بچے کو پال لے۔ اس نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوتا ہے، اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس کی پرورش کا ارادہ کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو فرعون کو دیوتا اور خدا بنانے کا دعویٰ تھا، دوسری طرف اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے ہی محل میں اس شخص کو پرورش کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا جو آگے چل کر اس کی نسل خدائی کا بھانڈا پھوڑنے والا تھا اور جس کے ہاتھوں مصر میں فرعونیت کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی عجیب ہیں، اس کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس حکومت کی جڑیں ہلانی تھی اور جس خدائی ٹھاٹ کو انہیں مٹانا تھا، اس کے بارے میں جس قسم کی اندرونی معلومات کی ضرورت تھی وہ آپ کو کیسے حاصل ہوتی؟ اگر آپ کی پرورش کا انتظامات بادشاہ کی محل میں نہ ہوتا، بنی اسرائیل مصر میں بہت ہی کم حیثیت کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کے کسی لڑکے کو یہ موقع کہاں ملتا کہ وہ ملک کی سیاست اور بادشاہ کے اندرونی حال سے باخبر ہو سکتا۔ ادھر فرعون اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ بچے کو پال لیں۔ ادھر جب موسیٰ کی ماں نے یہ سنا کہ بچے کو فرعون کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں تو ان کے دل کا چین جاتا رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ان کے دل کو نہ تھامتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مامتا کی ماری سب کچھ بھول جاتی اور کہہ بیٹھتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا اور انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ کام لیا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی لڑکی کو بھیجا کہ ذرا پتہ تو چلائے کہ فرعون کے لوگوں نے بچے کو اب کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انتظامات تو دیکھیے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ بچے کو پالنا ہے تو اس کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی۔ بہت سی عورتیں آئیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ منہ میں نہ لیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، بولی کہ کیا میں تمہارے لیے کوئی ایسا گھرانہ تلاش کروں جو اس بچے کی پرورش بہت ہی محبت اور اچھی طرح سے کر سکے۔ فرعون کے لوگ تو پریشان تھے ہی، ترنت راضی ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ پلانے کے لیے بلائیں گی اور لیجیے موسیٰ علیہ السلام نے لوٹ کر پھر اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، غم دور ہوا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ کیسا سچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محلوں میں پرورش پاتے رہے، شہزادوں کی طرح ان کی تعلیمات و تربیت کا انتظامات ہوا اور وہ بڑھ کر جوان ہو گئے، لیکن ان پر شاہی محل کی خراب عادتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان میں وہ برائیاں پیدا نہ ہو سکی جو عام طور پر شہزادوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے چل کر رسول بننا تھا، اس لیے آپ کو یہ جو ذہنی اور دماغی قابلیت بخشی گئی تھی اور جتنا اچھا اور اونچا انسان بننا ہوا تو نبی بننا تھا، اس نے بادشاہی محل کی تعلیم سے صرف اچھا ہی اثر لیا اور ان برائیوں سے بالکل بچے رہے جو اس محل میں پلنے والے میں عام طور پر پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس وقت لوگ سو سلا رہے تھے، آپ شہر میں کسی کام سے گئے، ایک جگہ دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ آپ پاس گئے تو معلوم ہوا کہ ایک تو ان کی اپنی قوم کا ہے اور ایک دوسرا فرعون کی قوم کا۔ اسرائیلی نے تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، آپ کو دیکھ کر فریاد کی۔ عام طور پر فرعون کی قوم والے قبطی اسرائیلوں کو ستایا ہی کرتے تھے۔ اس شخص کے فریاد کرنے سے آپ کو یہی خیال ہوا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے قبطی کو ظالم سمجھ کر اس کو ایک مکہ مارا۔ ہونے والی بات مکہ کو جیسا لگا کہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے جان سے مارنے نہیں چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ مر گیا آپ کو بہت افسوس ہوا، اور جب حالات معلوم کیے گئے تو یہ جان کر اور بھی افسوس ہوا کہ قصور قبطی کا نہیں تھا بلکہ زیادتی اسرائیل ہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ آپ نے بہت تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے بلا وجہ ایک شیطانی کام ہو گیا۔ آپ نے ترنت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگی اور وعدہ فرمایا کہ اے رب، اب میں کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ تو نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اتفاق سے ایک غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی اور ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ دوسرے دن پھر جب آپ شہر گئے تو دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑ رہا ہے۔ اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے کہا تم بڑے جھگڑالو ہو، ہر ایک سے جھگڑتے ہو۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑے کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ آج اسرائیلی پر ہی ظلم ہو رہا تھا اور زیادتی قبطی کی تھی۔ یہ جان کر موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اسرائیلی سمجھا کہ شاید مجھے ہی مارنا چاہتے، گھبراہٹ میں بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں سب سے بڑے فسادی تم ہی بنو گے اور کوئی سدھار کرنے کا تمہارا ارادہ ہے ہی نہیں۔ اس کے اتنا کہنا تھا کہ قبطی کو معلوم ہو گیا کہ کل جس آدمی کا قتل ہوا تھا وہ کس کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ بات تھوڑی ہی دیر میں پھیل گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی باتیں ایسی نظر آ گئی ہوگی کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ فرعون کو ناخوش کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی ایک حرکت بہت کافی تھی کہ انہوں نے شاہی قوم کے ایک آدمی کے مقابلے میں ایک اسرائیلی قوم کے آدمی کی مدد کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے فرعون کے درباریوں نے طے کر لیا کہ بس اسی واقعے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پاک کر دیا جائے، لیکن جہاں برے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بھلا بھی نکل ہی جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہی درباریوں میں کوئی ایک نیک آدمی بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچانتا تھا، اور شاید اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس قتل کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس لیے وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خبر دی کہ سلطنت کے اراکین مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے میری رائے ہے کہ تم شہر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر شہر سے چل دیے، اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی پیچھے آ کر پکڑ نہ لے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے مالک، ان ظالموں کی برائی سے مجھے بچائے رکھیو۔ سچ ہے، مومن کا سہارا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو آپ نے مدین کی آبادی کا رخ کیا۔ یہ جگہ بحیر قلزم کے پوربی کنارے پر تھی اور فرعون کی حکومت سے باہر۔ یہاں بسنے والے قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریبی رشتہ رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے آپ نے اس جگہ کو پسند فرمایا اور چل پڑے۔
اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی مددگار۔ پھر ہر وقت یہ ڈر کہ کہیں دشمن پیچھے سے آ کر گھیر نہ لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن تھا اور کہہ رہے تھے میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ہی چلائے گا۔ چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد آپ مدین کی بستی کے قریب پہنچے۔ یہاں دیکھا ایک کنویں پر بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پاس ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں تم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا اب تک یہ سب چارواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لے ہم کیسے پلا سکتے ہیں؟ ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ دیکھ سکے کہ طاقتور اس طرح کمزوروں کا حق مارے۔ وہ آگے بڑھے اور لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلا کر وہیں چھاؤں میں کسی جگہ بیٹھ گئے اور اپنے رب کی طرف دھیان لگا کر کہنے لگے اے میرے رب، اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف بھیجی ہے۔ یوں دیکھنے میں بات تو بہت چھوٹی سی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمزور لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چلیے ایک نیکی کا کام تھا کر دیا، لیکن ذرا غور کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے واقعے کا ذکر فرما کر ایک بہت بڑی حقیقت انسان پر ظاہر فرمائی۔ پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں جیسے ہوا، پانی، سورج کی روشنی، بارش، دریا، پہاڑ، خود اگلنے والی گھاس اور جنگل اور زمین کے خزانے وغیرہ، جن کے پیدا کرنے میں انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ان پر کسی خاص شخص کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو بانٹنے کے لیے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ٹھیک نہیں، بلکہ ایسی تمام چیزوں کو عام انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے بانٹ جانا چاہیے۔ فساد کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ طاقت کے بل پر کچھ انسان اللہ کی نعمتوں پر قبضہ جما لے اور دوسرے لوگوں کو جن کو ان کی ضرورت ہے صرف اس لیے محروم کر دے کہ وہ طاقت میں کم ہے۔ اللہ کا لایا ہوا زندگی کا قانون انسانوں کو اس لعنت سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگے چل کر یہی قانون قائم کرنا تھا، اس لیے وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ طاقتور کمزوروں کا حق چھینے اور وہ دیکھا کرے۔ لونڈیاں لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آئیں اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ باپ کا دل چاہا کہ ایسے بھلے اور ہمدرد سے ملنا چاہیے۔ انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکی شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس احسان کا کچھ بدلہ دے سکیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر ہمارے اوپر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے ساتھ ہو لیے، جا کر ان کے والد سے ملے اور کل آبیدی سنا ڈالی۔ انہوں نے سن کر کہا اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اطمینان رکھو، ان ظالموں کے پنجے سے تم چھٹکارا پا گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے تو ایک دن ایک لڑکی نے باپ کے سامنے ایک رائے رکھی کہ کیوں نہ اس نوجوان کو آپ اپنے یہاں نوکر رکھ لیں۔ نوکر تو وہی اچھا ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی۔ لڑکیوں کی پتا کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے سب معاملہ پر سوچ وچار کر کے اپنے ایک اچھی صورت نکالی۔ حضرت موسیٰ سے بولے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری نوکری کرو اور 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر زیادہ بوجھ ڈالوں، اللہ نے چاہا تو اس مدت میں تم کو ایک بھلا آدمی ہی پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کی بات مانی اور بولے میرے اور آپ کے بیچ یہ معاملہ طے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی چاہوں گا پوری کر دوں گا، اور ہم یہ جو کچھ طے کر رہے ہیں اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انتظامات۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محلوں میں پرورش کرائی اور سیاست اور مملکت کے معاملے تمام راجوں سے باخبر فرمایا۔ اب 8 یا 10 سال تک کے لیے ایک پیغمبر کی سنگتی عطا فرمائی۔ اصل میں یہ مدت صرف اونٹ اور بکریاں چرانے ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ بھی اسی بڑے کام کی تیاری کا زمانہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور جو آگے چل کر آپ کو پورا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوکری کی مدت بھی پوری کر لی اور شادی بھی ہو گئی۔ وطن سے نکلے ایک مدت ہو گئی تھی۔ گھر والے اور خاص طور پر بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی یاد ستا رہی تھی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اب وطن جائیں، اپنے سسر سے اجازت مانگی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر
مصر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اندھیری رات تھی، سردی بھی زیادہ پڑ رہی تھی، راستے کا کوئی نشان نہ تھا۔ کدھر جائیں؟ اچانک آپ کے سامنے ایک پہاڑ پر آگ دکھائی دی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، تھوڑی سی آگ لے جاؤں، تم تاپ بھی لینا، اور اگر آپ کے پاس کوئی مل گیا تو شاید راستے کا بھی کچھ پتہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کی کوشش میں قدم بڑھا رہے تھے۔ انہیں اللہ کے دین کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگ لینے جا رہے ہیں، مگر پیغمبری ملنے والی ہے۔ آگ سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب جو اس کے قریب آئے تو کسی نے آپ کا نام لے کر پکارا، اے موسیٰ علیہ السلام! آپ چوک پڑے، اس انجان جگہ یہ جاننے والا کون نکل آیا جو میرا نام لے کر پکار رہا ہے؟ ابھی یہ آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی آواز نے پھر کہا، میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتے اتار ڈالو۔ اس وقت تم طوا کی مقدس وادی میں کھڑے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے دھیان سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے صرف میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور یقین رکھو کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، لیکن میں نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کیسے کام کرتا ہے، اور پھر ہر شخص کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جا سکے۔ اور دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس دن کے آنے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے خواہشات کے ہی بندے ہیں، وہ تم کو میری اور بندگی سے روک دے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سنا، سمجھ گئے کہ ان کو کیا عزت بخشی جا رہی ہے، تمام انسانوں میں ان کا درجہ کتنا بلند کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ان پر ڈالی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کچھ نہ نکلا، خاموش کھڑے سن رہے تھے، اور اگر اس کے بعد آپ سے ایک سوال نہ کر لیا گیا ہوتا تو شاید ابھی آپ اسی طرح خاموش کھڑے رہتے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوال اور موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو پڑھیں، آئیے اس وحی پر غور کر لیں اور اس پیغام کو سمجھ لیں جس کو پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا۔ سب سے پہلے اس بات کا پریچے کرایا گیا کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اسی بات کا ذکر ان شبدوں میں ملتا ہے، جب آپ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی کہ برکت ہے اس پر جو آگ میں ہے اور اس ماحول پر جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ اے موسیٰ، وہ تو میں ہوں، اللہ زبردست اور حکمت والا۔ اس پریچے کے بعد ہی اس بات میں وزن پیدا ہوتا ہے جو آگے کہی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام سونپا جا رہا ہے، ان سے حکم کا فرما برداری کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ ان سب باتوں کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہے مگر سننے والا حکم دینے والوں کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ پہچان کی بات آ گئی تو ایک اور بات پر غور کرتے چلیے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، بادل، زمین پر اگنے والے پودے، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، خود انسان کی اپنی ذات، اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے زندہ رہنے کے کارن، اس کی خوراک کا سامان، پانی، ہوا، یعنی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں بنا، ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس پوری دنیا کا انتظام جس خوبی سے چل رہا ہے، اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جس طرح اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا اور ان اصولوں کو بنانے والا، سب سے بڑا انتظامات کرنے والا، حکمت والا ہے۔ دنیا کے پیدا کرنے والا، اس کے مالک کو جاننے والا اور پہچاننے کا یہ سامان ہر انسان کو چاروں طرف اتنا ادھک پھیلا ہوا ہے کہ وہ بغیر کسی شکشا اور ہدایت کے بھی مجبور ہے کہ اس آقا اور مالک کا کچھ نہ کچھ خیال اس کے ذہن میں آ ہی جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی پر ہمیشہ انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب بغیر کسی منعم انعام دینے والا کے ہو رہا ہے، یا کسی کی پرورش کا بندوبست ایسے طریقوں پر ہو رہا ہے کہ وہ جتنا سوچے اتنا ہی اس کا تعجب بڑھتا چلا جائے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی پالنے والے کے ہو رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو ایک اصول کا پابند بنائے، ہر انتظامات کو ایک لگے بندے ضابطے پر ہوتا ہوا دیکھے،
اور پھر یہ مان لے کہ یہ سب کچھ بلا کسی حاکم اور بغیر کسی انتظامات کرنے والے کی یوں ہی آپ ہو رہا ہے، یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں اس حقیقت کو جانا اور پہچانا کہ یہ بات دوسری ہے کہ انسان اپنی کسی خواہش یا اپنے کسی جذبے سے مجبور ہو جائے اور پھر صرف ضد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ اب تک انسان کے لیے خدا کی ذات کے صحیح پریچے میں جو چیز رکاوٹ بنتی رہی ہے وہ اصل میں انسان کی بیجا خواہشات اور غلط جذبات ہی ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اور غلط جذبات ہی ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ خدا کے مان لینے کے بعد اسے یہ کرنا ہوگا تو وہ خدا کے ماننے کی ایسی صورت اپناتا ہے کہ ایک طرف وہ خدا کو بھی مانتا رہتا ہے اور دوسری طرف اس کی خواہشات اور جذبات بھی پورے ہوتے رہتے ہیں، یا پھر وہ سرے سے خدا کے ہی انکار کر دیتا ہے۔ پہلی صورت میں غلط قسم کا مذہب پیدا ہوتا ہے اور دوسری صورت میں الحاد یا مادہ پرستی، ناستکتا۔ خدا کا یہ پریچے جس کے لیے ان گنت اسباب ہر انسان کی اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس سنسار میں چاروں اور موجود ہیں، انسان کو خدا کا ایک مختصر خیال تو دے سکتا ہے مگر اتنا ہی کافی نہیں۔ اس کی ذات اور صفات کا صحیح علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، اس نے اس کی آسانی کے لیے سینکڑوں انتظامات کیے ہیں، اس نے اس کی اس مشکل کو بھی آسان فرمایا۔ اس نے انسانوں میں سے ہی ایسے انسان چن لیے جن کو اس نے اپنا یہ پریچے عطا کیا اور ہدایت کی روشنی سے نوازا، یہی اس کے رسول ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان اللہ کی ذات اور صفات کی صحیح جانکاری حاصل کر سکتا ہے اور اس کی رضا اور ناراضی کی باتوں کو جان سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اسی پریچے سے نوازا گیا اور پھر انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا خاص کام کے لیے چن لیا ہے، اب اس خدمت کے لیے کمر باندھ لو اور اس سلسلے کی ضروری ہدایت سنو۔ کتنی اہم ہے وہ ہدایت جو سب سے پہلے دی گئی۔ آگے چل کر آپ کو وستار کے ساتھ معلوم ہوا کہ کیا خدمت تھی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا تھا۔ ایک طرف فرعون اور اس کی سرکشی تھی جس نے انسانوں کو انسان کا بندہ بنا لیا تھا، اس کے وزیر حامان کا پھیلایا ہوا غلط مذہبیت کا جال تھا جس میں انسان کا شریر ہی نہیں بلکہ روح تک جکڑی ہوئی تھی، اور قومی سرمایہ داری کا ایک بوجھ تھا جس کے نیچے دبی ہوئی انسانیت بلبلا رہی تھی، اور اس لعنت کا نمائندہ قارون لوگوں کی آرزوؤں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک مظلوم قوم تھی، بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں ذلیل تھی، کمزور تھی اور زندگی سے اکتائی ہوئی، جس کو غلام بنا لینے اور جس کے خون کا آخری قطرہ تک چوس لینے پر بھی مخالف قوم کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس نے اس قوم کی نسل ہی کو ختم کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف فرعون، حامان اور قارون سے نپٹنا تھا، ان کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچانی تھی۔ دوسری طرف اس کمزور قوم کا سدھار کرنا تھا، اس کی برائیوں کو دور کرنا تھا اور اسے بھی اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا تھا۔ سوچیے کتنا سخت کام سونپا جا رہا تھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہ تھی، یہی تو قوم کا کام ہے جن کو انجام دینے کے لیے ہمیشہ رسول آتے رہے ہیں اور جن کو پورا کرنے کے لیے رسولوں کے ماننے والے نے ہمیشہ جان کی بازی لگائی ہے۔ اس اہم کام کے لیے سب سے پہلی ہدایت، سوچیے کتنی اہم ہدایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بڑائی اسی کے لیے ہے، طاقت اور زور میں کوئی اس سے بڑھ کر نہیں، ضرورتیں پوری کرنا، پناہ دینا اور سکون بخشنا اسی کا کام ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں، اس لیے وہی اور صرف وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ حکم دینا حاکم کا حق ہے، اسی کا حکم بردار کرنا، فرما بردار کرنا صحیح ہے۔ پوری زندگی میں اسی کی عبادت پر جمنے اور ہر موقع پر اس کے حکموں پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ہر وقت یاد رہے کہ اس کا اصلی مالک اور آقا کون ہے، وہ کس کا بندہ ہے اور کس کی بندگی اور عبادت اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ سب باتیں یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر ہرگز نہیں جم سکتا۔ نماز ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، اور کوئی شخص اللہ کو اپنا معبود مانتا ہو
اور اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہو لیکن نماز کی حفاظت نہ کرتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اقرار میں کچھ کھوٹ ہے۔ یہ اس سورہ کی ہدایت کا خلاصہ، یہی ہدایت انسان کی سدھار کا سب سے پہلا علاج ہے۔ اس کے بغیر انسان کو انسان بننا ممکن نہیں۔ یہی وہ بنیادی ہدایت ہے جس سے منہ موڑ کر انسان سوائے ذلت اور نامرادی کے کچھ نہیں پاتا۔ اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی یہی نسخہ ہے اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے چین اور امان کے لیے بھی اسی کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس سورہ کی وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خطرے سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آخرت کو بھول جانے والے لوگ تمہیں تباہی کی طرف نہ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے اس خدائی سندیش کو سامنے رکھی، اس میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے اللہ تعالیٰ کا سندیش سن رہے تھے، پیغام سن رہے تھے۔ اتنے میں ان سے پوچھا گیا، موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیکا لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ فرمایا گیا اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت گھبرائے، پیٹ پھیر کر بھاگے اتنے کی آواز ہے، موسیٰ آگے بڑھ کر اسے پکڑ لو، ڈرو مت، تم بالکل محفوظ ہو، دیکھو ہم اسے پھر ویسا ہی کیے دیتے ہیں جیسے کی تھی، ہمارے رسول تو ہماری قریبی ہوتے ہیں، ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کا پالن کیا اور فرما برداری کی اور آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اب سانپ کہاں تھا؟ وہیں لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنے میں پھر آواز ہے، اپنے ہاتھ کو ذرا اپنی بغل میں رکھو، یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری پہچان ہوئی اس بات کی کہ تم سچ مچ ہمارے رسول ہو۔ یہ دونوں نشانیاں تم کو تمہارے رب کی طرف سے اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تاکہ تم جا کر فرعون، اس کے سرداروں اور اس کی قوم کو دکھاؤ اور انہیں ہماری نافرمانی سے روکو۔ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور نافرمان ہو گئے ہیں اور ابھی کیا ہے، آگے چل کر ہم تم کو اپنی قدرت سے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے۔ انسانوں میں سب سے اونچا درجہ جو کسی کو مل سکتا تھا وہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عزت حاصل ہوئی اور نبوت کے ثبوتوں میں 2 چمتکار ملے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اب ذرا اس خدمت کو بھی تو سنیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگایا گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کسی طرح بھی آرام و آسائش کی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی مہلت ہے، ڈیوٹی پوری کرنے کا وقت ہے۔ جس کا درجہ جتنا اونچا ہے اس کو اتنا ہی بڑا کام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اس کے درباریوں اور اس کی قوم سب کے سب حد سے گزر گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں، اور فرعون سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی ایک پاک زندگی ہو جائے، اور کیا میں تجھے زندگی کا وہ راستہ بتا دوں جو تیرے آقا اور مالک کو پسند ہے، تاکہ تو کچھ اپنے برے انجام سے ڈرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کو سنا، کانپ اٹھے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی تھی۔ وہی فرعون جو مصر دیش کا اکیلا مالک تھا، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کے آس پاس اس کے چالاک سردار اکٹھے تھے، جس کی ساری قوم اس کے فندے میں پھنسی تھی اور اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ غرض یہ ہے کہ اس وقت انسانی طاقت اور حکومت کی اونچی سے اونچی صورت ہو سکتی تھی، وہ فرعون کو حاصل تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے، جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ حکومت اور دولت تو بڑی چیز ہے، جس کے پاس کچھ جانوروں کے علاوہ زندگی گزارنے کا بھی سامان نہیں، جو بہت دنوں سے اس ملک سے باہر رہا ہے، اسے ملک کے بدلے ہوئے حالت کا پتہ نہیں، جو اتنے دنوں سے ایک چارواہے کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے مصر کی زبان بھی کچھ بھولی سی گئی ہے۔ اس کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں ہمارا سندیش پہنچاؤ، اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اسے بتاؤ کہ خدا نہیں بندہ ہے، تو خدا نہیں تو بندہ ہے، اور بندہ ہی بن کر رہنے میں تیرا بھلا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس سنسار کا اصلی بادشاہ کون ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فرعون اور اس کی ساری قوت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور جب ایسا زبردست حاکم حکم دے رہا ہے، جب ایسے طاقتور کی مدد ساتھ ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے۔ ترنت تیار ہو جاتے ہیں
لیکن دعا کرنا مومن کی شان ہے۔ مدد کے لیے اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلانا اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ ترنت دعا کی، اے آقا میرے سینے کو کھول دے، ہر ایک راستے کو مشکلوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما دے، میرے بازوؤں کو میرا کام کو آسان فرما، میری زبان کو اس قابل بنا دے کہ تیرے فرمان کو اس طرح بیان کر سکوں کہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ مالک مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، اور تو جانتا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دے اور میں یہ کام نہ کر پاؤں۔ خدایا میری مدد فرما، میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، ان کی وجہ سے میرے اندر ہمت پیدا ہوگی، وہ میرا ہاتھ بٹائیں گے، میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق کریں گے، اور یہ بھی وہ مجھ سے بہتر اور اچھی تقریر کرتے ہیں۔ پھر ہم دونوں مل کر اس کام کو کریں گے، تیری توحید کا زیادہ سے زیادہ پرچار کریں گے، اور ہمیشہ تیری عبادت میں لگے رہیں گے۔ اس سنسار میں کے مالک کا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کمر باندھیں، اور اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے آپ اسی سے مدد مانگیں۔ پھر دیکھیں کہ اس کی رحمتیں کس طرح آپ پر سایہ کرتی ہیں، اور سنسار کا ذرہ ذرہ کس طرح آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا گیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم تمہارے بھائی کو تمہاری بازو کی طاقت بنائیں گے، اور تم دونوں کو کامیابی دیں گے، تم پر ان لوگوں کا کوئی زور نہیں چلے گا، تم دونوں اور وہ تمام لوگ جو تمہارا ساتھ دیں گے کامیاب رہیں گے۔ بی بی رستہ دیکھ رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لے کر کب لوٹتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ اتنی دیر میں حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اب تک بکریاں چرایا کرتے تھے، اب انہیں پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونپی دی گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس ہوئے تو انہوں نے مصر کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے۔ پہلے صرف بھائی اور عزیزوں سے ملنے کی خواہش تھی، مگر اب تو ایک ذمہ داری ان کے سپرد کی جا چکی تھی، اور اس کا پورا کرنا باقی زندگی کا مقصد تھا، اکیلا مقصد۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ مصر میں دونوں بھائی ملے، دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں مل کر کیا کام کرنا تھا۔ اب کچھ اور ہدایت دی گئی۔ فرمایا گیا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، ہماری نشانیوں سے دکھاؤ اور ہمارا سندیش پہنچاؤ۔ فرعون نے بہت ہی سر اٹھایا ہے، اس سے جو کچھ کہنا نرمی سے کہنا، ہو سکتا ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے برے انجام سے ڈرے۔ یہ سن کر دونوں نے کہا کہ اے ہمارے مالک، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری باتیں سن کر برس نہ پڑے اور غصے سے حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، نہیں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مجھے سب خبر ہے اور سب کچھ میری نگاہ میں ہے۔ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے آقا اور مالک کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان میں سے یہ دعویٰ کی ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں نے فرعون سے جا کر کیا کہا ہوگا۔ دونوں نے وہ سندیش فرعون کے سامنے پیش کیا ہوگا جو اللہ کے رسول پیش کیا کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں وستار کے ساتھ ہدایت ابھی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی جا چکی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت ہی کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ کا یہ کام بھی تھا کہ آپ بنی اسرائیل کا سدھار کریں، ان میں جو دینی کمزوری آ گئی تھی اس سے دور کریں۔ بنی اسرائیل بہت دنوں سے فرعون کی غلامی میں تھے، اور ظاہر ہے کہ غلام قوموں کا ایمان برابر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بہت سے دینی فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں قربانی بہت بڑی عبادت تھی، لیکن فرعون نے انہیں اس عبادت سے روک دیا تھا۔ مصر والے بھی دوسرے مشرکوں کی طرح گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مصر میں بنی اسرائیل کو اسی کی اجازت نہیں تھی وہ گائے کی قربانی کر سکے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جہاں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی کہ تم اپنے قوم کو عقائد کی خرابی اور بے عملی کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور اسلام کی صحیح روشنی میں لاؤ، وہیں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس سے یہ مانگ بھی کرنا کہ وہ بنی اسرائیل کو ایسی آزادی دے کہ وہ اپنے دینی فرائض ادا کر سکیں، خاص طور سے انہیں عید کے دن اکٹھا ہو کر قربانی کرنے کا موقع دے۔ اس کام کے لیے چونکہ ابھی مصر کی آبادی مناسب نہ ہوگی، اس لیے فرعون سے مانگ کرنا کہ وہ عید منانے اور گائے کی قربانی کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو بستی سے دور جانے دے اور ان کا راستہ نہ روکے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی سیوا کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ پسند نہ تھا کہ یہ لوگ 2-4 دن کے لیے کہیں چلے جائیں
اور انہیں بیگار اور مزدوری کے لیے کوئی آدمی نہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو مانگ کی اس کا ذکر توریت میں اس طرح آتا ہے: خدا بندے خدا اسرائیل کا خدا اس طرح فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ میدان میں میرے لیے عید منائیں۔ فرعون نے کہا، میں خداوند کو نہیں مانتا اور میں اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا، عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، اس لیے ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرت کو ہدایت فرمائی کہ وہ فرعون کو وہ سندیش دینے کے بعد جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے انہیں دینا چاہیے اس سے یہ مانگ کرے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ مت توڑیں، اور دیکھ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سمجھ لے کہ بھلائی اسی کے لیے ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی عبادت کرے۔ یہ مختصر اشارات ہے اس خدمت کے جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو لگایا جا رہا تھا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اس کی قوم اور اس کے سرکش سرداروں کو سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی جائے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ فرعون سے کہا جائے کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور ان کو اکٹھا ہو کر عید منانے اور قربانی جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ان حضرات کے ساتھ مصر سے جانے دے۔ بنی اسرائیل کو عقائد کی خرابی اور بے عملی کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں لایا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تازہ کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ اعتبار کے قابل واقعات اور حالات کی جانکاری قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے۔ عام طور پر ہر کتاب ایک وشے ہوتا ہے، اسی کے بارے میں واقعات اور تفصیلات اس میں جمع کر دی جاتی ہے، اور وشے کے اعتبار سے اس کتاب کے الگ الگ باب مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا انداز بالکل الگ ہے۔ قرآن پاک میں اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایت، شریعت کے احکام، اسلام کی دعوت، نصیحت، تنقید، اچھے اور برے کام کے انجام کی تفصیل، برے انجام سے ڈرنا، بھلے کاموں کے اچھے بدلے کا ذکر، توحید، آخرت اور رسالت کی دلیلیں، عبرت اور نصیحت کے لیے تاریخوں کے واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں۔ ہر بار اسی بات کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح سننے والے پر ایک نیا اثر پڑتا ہے۔ قرآن کی اس طرح بیان کرنے کے طریقے کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کے بیان کرنے کا تو یہاں موقع نہیں۔ ہاں، قرآنی قصوں کی بارے میں یہ بات اچھی طرح سامنے رکھیے کہ قرآن میں کئی واقعہ بھی قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں لکھا گیا ہے۔ قرآن ایک دعوت کی کتاب ہے۔ عرب میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس مہم کے مختلف مرحلوں کے مختلف حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ان حالات کا مقابلہ کچھ آسان کام نہ تھا، اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ قرآن پاک اس تیاری کا سب سے اہم ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں اسلامی جماعت کے لوگوں کو ضروری ہدایت دی، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے پچھلی قوموں کے حالات ان کے سامنے پیش کیے اور اس بات کو اس کے دل میں اتار دیا کہ حق اور باطل کی لڑائی کا اندازہ ہمیشہ کچھ ایک سا ہی رہا ہے، اور ہر زمانے میں اسلامی مشن کے تحت کام کرنے والوں کو کچھ ایک سے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اپنی سیدھی اور سچی راہ پر جمے رہے تو آخرکار باطل کو میدان سے بھاگنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی انہیں بار بار یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ دیکھو، اسلام کی جو دعوت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے رسول نے یہی اسلام پیش کیا ہے جو آج تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس دعوت کی مخالفت کی ان کے بارے میں کھول کر بتایا گیا کہ ان کی مخالفت کی قسم کیا ہوتی ہے اور کس بنیاد پر وہ اسلامی مہم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ان تفصیلات کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی مشن کے مخالفین اس آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ جو انہوں نے اپنا رکھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جسے وہ اپنے خدا مانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان تفصیلات کو بیان کرنے میں ایک طرف تو مومنین کی تسکین اور تسلی کا سامان کیا گیا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، ان کی مخالفت کرنے والے اگر سیدھی راہ پر نہ آئے تو آخرکار ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے کا لوگوں کا ہوا۔ دوسری طرف ان تفصیلات میں مخالفوں کے لیے بڑی نصیحت کا سامان رکھ دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ آگے چل کر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔
قرآنی واقعات کے بیان کرنے کی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اور جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب کا زمانہ تھا۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم تھی۔ ان کی دعوت کو جن جن حالات سے گزرنا پڑا تھا اس میں بھی بہت سے لوگ جانتے تھے، اس لیے قریش کے سامنے اسلامی دعوت پیش کرتے ہوئے بار بار مختلف انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اس کی مخالفات کے انداز اور مخالفت کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر موقع پر اثر ڈالنے والے انداز میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آج وہ قریش جو فرعون کی طرح اسلامی جماعت کے لوگوں پر ظلم توڑ رہے ہیں اور انہیں مکے کی زمین سے نکال دینے پر تلے ہوئے ہیں، اچھی طرح سمجھ لے کہ جب اللہ کی ہدایت کو ٹھکرانے اور اس کے رسول کو جھٹلانے کا انجام مصر کے فرعون کے سلسلے میں یہ نکلا کہ وہ اور اس کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، تو آخر مکے کے قریش اسی انجام سے دوچار کیوں نہ ہوں گے؟ ادھر مومن کے سامنے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا رویہ پیش کر کے انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر وہ بھی ثابت قدمی دکھائیں گے اور حق کے راستے پر جمے رہیں گے تو ان کو بھی اللہ کی اور آخرت کی کامیابی اور اس دنیا کی سربلندی اسی طرح نصیب ہوگی جس طرح حضرات کو حاصل ہوئی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسے نکال کر دیکھیے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا اس پر غور کیجیے، تو اس بات کے سمجھنے میں زیادہ پریشانی نہ ہوگی کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہی قصہ اس خاص انداز میں کیوں بیان کیا گیا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان سب کو سامنے رکھنے سے ان حالات کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بزرگ ساتھیوں کو پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اس کام کو کرنا شروع کر دیا جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی تھی۔ اس کام کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ فرعون کے دربار میں بھی گئے اور اس کے وزیروں کو اور حکومت کو بڑے بڑے کرمچاریوں سے بھی بات چیت کی۔ فرعون کی قوم کے عام لوگوں کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اور خود اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور ان میں سے صحیح دینداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی دعوت بالکل وہی تھی جو اللہ کے رسولوں کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اس دعوت کو نہایت خوبی کے ساتھ ہر موقع پر پیش فرمایا۔ اس دعوت کا خلاصہ یہ ہے: ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ہر قسم کی طاقت و قوت کا وہی اصل مالک ہے، اس لیے اس کے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگنا صحیح ہے اور نہ کسی کی پناہ ڈھونڈنا صحیح ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ اللہ نے مجھے بتا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اس لیے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرا کہنا ماننا چاہیے۔ جو کوئی میرا کہنا مانے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا، اور جو میری بتائی ہوئی باتوں پر دھیان نہیں دے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ تمہارے اس اصل نفع اور نقصان کا حال اس دن معلوم ہوگا جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے اصلی مالک کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اس دن کا آنا یقینی ہے اور اس دن کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت تو پیش کی ہی، اس کے علاوہ ان سے ایک اور مانگ بھی کی، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو جس جلت کی غلامی میں پھنسا لیا گیا ہے اس سے انہیں چھٹکارا دے دیا جائے اور انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کر سکے جس طرح انہیں عبادت کرنے کا حکم ہے، خاص طور سے اللہ کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا۔ اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیا جائے تاکہ میں انہیں دور کسی میدان میں لے جاؤں اور وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کے لیے جانور قربان کروں۔ فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کیا اثر ہوا ہوگا، اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے دماغ میں اس کے دربار نے یہ بھر دیا ہو کہ وہ عام انسانوں سے بلند کوئی بڑی ہستی ہے، سب سے بڑے دیوتا کا اوتار ہے، سورج ونشی ہے، جس کے سامنے لاکھوں انسان سر جھکاتے ہیں، جس کو اپنے ملک میں سب سے زیادہ طاقت حاصل ہو، جس کا مقصد قانون ہو، جس کے اشارے پر سارا ملک ناچتا ہو، ایسے فرعون کے سامنے اکیلے دو انسان آئے، ایسے انسان جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت اور نہ ان کے پاس لوگوں کی کوئی بھیڑ ہو، جو اس قوم سے سمبند رکھتے ہو جو ملک میں سب سے زیادہ مظلوم ہو، جن کے بھائی بند بیگار میں پکڑے جاتے ہوں اور فرعون کی قوم کے غلام ہو۔ ایسے دو شخص آئے اور اس سے کہے کہ تو بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کے جلائے جی رہا ہے اور اسی کی دی ہوئی روزی پر پل رہا ہے۔ تیری احسان و شوکت و دولت و حکومت
بس کچھ دنوں کی مہمان ہے، تو بھی دوسرے انسانوں کی طرح مرنا ہوگا اور مرنے کے بعد اپنے سارے کاموں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تیرا فائدہ اسی میں ہے کہ تو بندہ بن کر رہے، سرکشی سے دور رہے، اس دنیا کے اصلی بادشاہ کی بغاوت چھوڑ دے اور اس راستے پر چلے جو تیرے اصلی مالک نے ہمیں بتایا ہے اور جسے بتانے کے لیے ہم تیرے پاس بھیجے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی کہے کہ جس قوم کو تو نے اور تیری قوم نے غلام بنا رکھا ہے وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ انسانوں کی طرح ویوہار ہونا چاہیے، انہیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت جس طرح چاہیں کر سکے، جس طرح انہیں عبادت کرنے کا حکم ہو، اور یہ مانگ کرے کہ تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے یہ ساری باتیں پہلے دن دربار میں جاتے ہی پیش کر دی ہوگی، بلکہ یہ ہوا ہوگا کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اور اس کی وہیں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو حکمت اور موقع کے لحاظ سے پیش کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ سب باتیں فرعون کے سامنے آئی اور ان کا وہی اثر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ پھر ان حضرات نے یہ بھی نہیں کیا کہ انہیں جو کچھ کہنا تھا وہ صرف فرعون سے کہے، اور یہ انتظار کرتے رہے کہ جب تک فرعون کا تختہ نہ الٹ دیا جائے اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہ کرے، بلکہ انہوں نے اللہ کا سندیش ملک کے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ عبادت کے لائق فرعون نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ پہلے تو فرعون نے ان حضرات کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کوشش کی کہ سمجھا بجھا کر یا ڈرا دھمکا کر انہیں خاموش کر دے۔ ایک موقع پر بولا کہ تم وہی تو ہو جس نے ہمارے گھرانے میں پرورش پائی تھی اور برسوں ہمارے ہی یہاں رہے تھے، اور پھر تم نے یہ حرکت کی کہ ایک شخص کو مار ڈالا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ تمہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے تم سے کچھ نہیں کہا اور تم چلے ہو ہمیں راستہ بتانے۔ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، اس سے رک جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھ سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی تھی اور میں تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے چلا بھی گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری غلطی کو معاف کر دیا اور مجھے اپنی ہدایت عطا فرمائی، مجھے اپنا رسول بنایا۔ رہ گئی یہ بات کہ تم مجھ پر اس زمانے کے کھلانے پلانے کا احسان جتاؤ، تو یہ بھی دیکھو کہ تم نے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیا ویوہار کر رکھا ہے۔ کیا اچھے ویوہاروں کے یہی ارتھ ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ تو کچھ نیکی کر دیے جائے اور پوری قوم کے ساتھ عمر بھر کے لیے بیکار اور غلامی میں پھنسا لیا جائے؟ فرعون کو امید ہوگی کہ اس کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح اس کو جھک کر سلام کریں گے جس طرح ہر شخص کیا کرتا تھا۔ اس کے کان انتظار کر رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام زبان سے شکریہ کی شبد نکالے، وہ اسے ولی نعمت کہہ کر پکارے، ہاتھ جوڑ کر جان بخشی کا شکریہ ادا کرے اور آگے کے لیے صحیح مہربانی اور کرپا کی درخواست کرے۔ لیکن جب اس نے اپنی امید کے خلاف یہ دیکھا کہ بھرے دربار میں ان لوگوں نے ایسی بات کہہ دی جو آج تک کبھی نہ کی گئی تھی، تو اس نے درباریوں کے سامنے ہی ان کو ذلیل کرنے کے ارادے سے جھنجھلا کر پوچھا، اچھا یہ جو تم کہتے ہو کہ تم کو اس خدا نے بھیجا ہے تو اس سنسار کا مالک ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس سے تمہارا مطلب کیا ہے اور وہ رب ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ذات کو اس سنسار کا آقا کہہ رہا ہوں جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہی سب کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ فرعون نے سنا، جواب کیا دیتا؟ اس نے تو اپنے درباریوں کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ایک شخص دربار میں کھڑا صاف کہہ رہا ہے کہ رب تو کوئی اور ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے اس سنسار کو پیدا کیا، جو اس سنسار کا مالک ہے اور جو اس کا انتظامات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس دعوے کے بعد فرعون کو اپنے درباریوں کے اطمینان کے لیے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، اصلی رب میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، لیکن یہ بات تو فرعون سے بس سے باہر تھی۔ اب کیا کرتا؟ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی، درباریوں سے بولا، سنتے ہو یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترنت بات پوری کرتے ہوئے فرمایا کہ جی ہاں، وہی رب جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ کی بات پر دھیان دے بغیر درباریوں کے دھیان کو ادھر سے ہٹانے کے لیے کہا، دیکھا آپ نے، یہ حضرت جو آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں پاگل بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی، فرمایا، جی ہاں، وہی رب جو پورب کا بھی رب ہے اور پچھم کا بھی، اور جو ہر اس چیز کا مالک ہے جو یہاں موجود ہے۔ اگر کچھ عقل ہے تو سنسار کے اس انتظامات کو دیکھو اور سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
اور فرعون نے ایک اور پیترا بدلا، بولا اچھا یہ تو بتاؤ جو لوگ اب سے پہلے ہو کر گزرے ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس سوال میں ایک بڑی مکاری کی بات چھپی ہوئی تھی۔ فرعون کو یقین تھا کہ اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کیا دیں گے کہ وہ سب بھی گمراہ تھے، اور اگر انہوں نے یہ کہا تو سننے والے درباری ان کے خلاف غصے سے بھڑک جائیں گے۔ انہیں یہ کیسے برداشت ہوگا کہ ان کے بڑے بوڑھوں کو کوئی ان کے سامنے گمراہ کہے، لیکن نبی اس قسم کی بحثوں میں نہیں پڑا کرتے، وہ صاف اور سیدھی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کوئی بات نہ اس کی نظر سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ وہی رب جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، اس میں تمہارے لیے رستے نکال دیے گئے ہیں، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہر قسم کے جوڑے پیدا فرمائے، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھا آپ نے اس تقریر کا حال؟ موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ان باتوں میں الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت جانکار ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسا بدلہ ملنا چاہیے۔ جن باتوں کا سبند اللہ تعالیٰ سے ہے ان میں الجھنے کے بدلے انسان کو اپنے ان نعمتوں پر سوچ وچار کرنا چاہیے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اسے عقل سے کام لے کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے کیا حقوق اس پر لاگو ہوتے ہیں اور اسے اس پیدا کرنے والوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ تو سمجھداروں کا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ فرعون اس قسم کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ یہ سب باتیں سن کر غصے میں آ گیا، بولا یہ کچھ نہیں مالک اور آقا، ہم ہیں، ہمارے علاوہ اگر کسی کو حاکم مانو تو جیل میں سڑا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دھمکی کا بھی اثر نہیں لیا، فرمایا اگر میں کوئی ایسی کھلی نشانی دکھاؤں جسے دیکھ کر تم یہ سمجھ لو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے خدا نے ہی یہ سندیش دے کر بھیجا ہے تو تم لوگ میری بات مان لو گے؟ فرعون بولا اچھا لاؤ دکھاؤ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور وہ دیکھتے ہی ایک سانپ بن گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا تو ہر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بالکل چمک رہا تھا۔ اب فرعون نے کہا کیا کہتا؟ ترنت ہی اپنے درباریوں کی تسلی کے لیے بولا، یہ تو کھلے ہوئے جادوگر نکلے، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہارے دیش سے نکال کر باہر کر دیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان کا کیا علاج کیا جائے؟ درباری نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ ان صاحب کی گردن ترنت اڑا دی جائے، لیکن وہ تو جانتے تھے کہ جو باتیں انہوں نے آج دربار میں کہی ہیں وہ اور بھی بہت سے لوگوں سے کہتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی باتوں نے کچھ اثر بھی پیدا کر دیا ہو، اس لیے جب اس بات کا چرچا ہوگا کہ ان کی لاٹھی کس طرح سانپ بن گئی تو لوگوں کے دلوں میں ان باتوں کا وزن اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ فتنہ ان کے مار ڈالنے سے ہی ختم ہوگا بلکہ اس کا علاج اور ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے درباریوں نے فرعون سے کہا، جہاں پناہ ان کو اور ان کے بھائی کو ابھی کچھ دنوں کے لیے ٹال دیجیے اور کچھ لوگوں کو ملک میں یہ حکم لے کر دوڑا دیجیے کہ تمام جادوگر جمع ہو جائیں جو جادو میں ماہر ہو۔ جادوگر آ جائیں تو پھر دیکھا جائے گا جادو کو ہی توڑ دے گا۔ پورے ملک میں آدمی شاہی حکم لے کر دوڑ گئے اور تھوڑے دنوں میں بڑے بڑے ماہر جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب ہم تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ کوئی دن مقرر کر لو کہ تم اس دن اکٹھا ہو جائیں اور ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات ہے، تمہارے جشن کا دن اس کام کے لیے ٹھیک رہے گا، کچھ دن چڑھے لوگوں کو اکٹھا کر لو۔ بات طے ہو گئی اور فرعون نے پوری تیاری شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخری بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے ان تمام جادوگروں اور دوسرے لوگوں کی پوری بات سمجھائی، توحید، رسالت اور آخرت کی حقیقت بیان فرما کر اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہی برائی ہے۔ اپنے اس من گھڑت شرک کو اللہ سے سمبندھت نہ کرو، اس کے سندیش کو، اس کے پیغام کو اس طرح نہ ٹھکراؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے۔ جو کوئی اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے وہ برباد ہو کر رہتا ہے۔ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ اس صورتحال کا اندازہ کرتے ہی فرعون اور اس کے سرداروں میں پھر کھلبلی مچ گئی۔ سب نے مل کر ایک صلاح کی اور بہت سوچ وچار کے بعد یہ طے ہوا کہ ادھر سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے اور لوگوں کے خیالات کو ٹھیک کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا جو آج بھی ایک ایسے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ملک کی دہائی دی اور
انہوں نے بھی ملک کی دعائیں دی اور اپنے کلچر کا واسطہ دے کر سمجھانا شروع کیا کہ تم کو معلوم بھی ہے دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیش سے نکال دے اور تمہارے پسندیدہ اور بہترین دھرم کو ختم کر کے رکھ دے۔ فرعون کی بات کا اثر لوگوں پر ہوا اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ سکتے تھے وہ رک کر رہ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اثر بالکل مٹانے کے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا تھا وہ سب جادو تھا، تو پھر ملک میں بڑے بڑے جادوگر پڑے تھے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اس لیے کھلی ہوئی بات تھی کہ ایک ایسے جادوگر کا مقابلہ جو اس طرح ملک اور قوم کے خلاف سازش کر رہا ہو اچھی طرح ڈٹ کر ہونا چاہیے۔ چنانچہ بڑے بڑے جادوگر کیل کانٹے لے کر میدان میں آ گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج جو جیتا وہی میدان مار لے جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے جادوگر کو بھگا دیا تو پھر یہ جادوگر نہیں، یہ جو کچھ کہتے وہی سچ ہوگا، اور اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر آج یہ ٹک نہیں سکتے، انہیں بھاگنا ہی پڑے گا۔ مقابلہ سخت تھا۔ مقابلے کے فیصلے پر فرعون کی حکومت اور اس کی عزت کا سوال تھا، لیکن جادوگر اپنے سامنے کوئی اونچا مقصد تو رکھتے نہ تھے۔ ان کا کام تو اپنے کرتب دکھانا کر کھانا کمانا ہی تھا۔ انہوں نے جب موقع کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا تو پیشاوروں کی طرح معاملہ طے کر لینا ہی مناسب سمجھا۔ بولے سرکار، اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام تو ہم کو ملے گا نا؟ فرعون نے کہا، کیوں نہیں، ہم تمہیں اپنا خاص درباری بنا لیں گے۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جو فرعون کسی کو دے سکتا تھا۔ جادوگروں کو شاید اتنا اونچا عہدہ مل جانے کی امید بھی نہ ہو۔ فرعون کا یہ فرمان سن کر پھولا نہ سمائے موسیٰ علیہ السلام سے بولے، کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤں چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم ہی اپنا داؤں چلو۔ جادوگروں نے پہلی اپنی لکڑیاں اور رسیوں کو پھینکی اور بولے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور جیتیں گے۔ ان کا جادو اتنا زبردست تھا کہ اس نے لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ چاروں طرف ایک ڈر اور رعب کا سما بند گیا۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے جادو سے پربھاوت ہو کر میری پیش کی ہوئی دعوت کو جھوٹا سمجھ بیٹھے۔ ابھی یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا، موسیٰ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ذرا اسے ڈال دو اور دیکھو کہ انہوں نے جو سواگ رچایا ہے وہ ابھی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو ہی تو ہے، بھلا کہیں جادو سے کچھ ہوا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر ختم ہوتا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ جادوگر کا سارا کیا دھرا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو گیا۔ عجب سما تھا۔ فرعون اور اس کے سارے درباری کھڑے تھے، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر جادوگر کا عجب حال تھا، انہیں یقین تھا کہ جادو کے فن میں انہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمکی گئی، پوری حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ واستو میں اللہ کے رسول ہیں۔ جادوگروں کو یقین آ گیا کہ واستو میں اصل مالک اور آقا اللہ ہے، فرعون نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں، وہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی اور آنے والی ہے، اور اصل کامیابی اس زندگی کی کامیابی ہے۔ اس یقین اور ایمان کے بعد ان کی نظر میں فرعون کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اب نہ انہیں فرعون کی سزا کا ڈر رہا اور نہ اس کے انعام کا لالچ، کیونکہ فرعون کی سزا اور اس کے پرسکار کا سبند تو صرف اس دنیا کی زندگی سے ہی ہو سکتا تھا، لیکن اب ان کے سامنے اس کے بعد آنے والی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تھی۔ اس کی کامیابی اصل کامیابی تھی اور اس کامیابی کا نربھر اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کو سچ ماننے پر تھا۔ یہ سب باتیں جادوگر کے سامنے اس تیزی کے ساتھ آئی کہ انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ یہ سوچا کہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا نہیں، بلکہ ترنت ہی سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم ایمان لائے اس خدا پر جو دونوں سنساروں کا پالنے والا ہے اور مالک ہے، وہ جس کی بندگی کی دعوت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ فرعون اس حادثے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ جادوگر کی اس حرکت سے تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہلکا کرنے اور ان کی دعوت کا اثر مٹانے کے لیے اس نے جو چال چلی تھی بجائے لابھ دائک ہونے کے اسی پر الٹ گئی۔ بھلا جب اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جال
پر کھیل کر فرعون کے سامنے اتنی بھیڑ میں یہ اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، تو پھر اب کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ انہیں جادوگر کہہ کر لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکا جا سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پر دھیان دیجیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سامنے ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مدت سے یہ کوشش جاری ہے، مگر نہ فرعون اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور نہ اس کے درباری سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ لیکن جادوگروں کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کے سامنے بھی آئی، انہوں نے بھی اسے سنا اور سمجھا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے چمتکار کو دیکھا انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک منٹ کے لیے بھی رکنا مناسب نہیں سمجھا، اسی وقت لوگوں کی بھیڑ میں ایمان کا اعلان کر دیا۔ اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں تو باہر جا کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ان پر سوچ وچار کیجیے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہدایت کا راستہ روکنے والی سب سے بڑی رکاوٹ دولت اور حکومت کا نشہ ہے۔ انسان جب کسی طرح بھی ادھیکار کا مالک ہو جاتا ہے، عہدے کا مالک ہو جاتا ہے اور حکومت کے ادھیکار پا کر اللہ کے بندوں کا خدا بننے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر خدا بننے کے بدلے اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ انسانوں میں یہ خدائی کبھی بادشاہت کے رنگ میں آتی ہے اور کبھی قومی لیڈر کے بھیس میں اور کبھی دھرم گرو کی شکل میں۔ فرعون نے موقع کی نزاکت کو اچھی طرح جان لیا۔ اس نے ترنت پیترا بجا اور بولا، اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لانے کا اعلان کر بیٹھے۔ اب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تم سب کے گرو ہے اور تم سب نے مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جال پھیلایا۔ تم چاہتے ہو کہ اس دیش کے رہنے والے کو نکال کر باہر کرو اور خود یہاں کے مالک بن بیٹھو، لیکن سن لو، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تم سب کو رسولی پر چڑھا دیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سخت سزا دے سکتا ہے، ہم یا کوئی اور۔ فرعون کے کرودھ کو دیکھ کر، غصے کو دیکھ کر لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور وہ خونی منظر جس کا ابھی اعلان ہوا تھا جیسا کہ سب کے سامنے پھر گیا۔ لیکن مجرموں کو کیا حال تھا، انہیں کوئی ڈر اور گھبراہٹ نہ تھی۔ اس اعلان کو انہوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ایمان کی طاقت بھی عجیب ہے، اس کے سامنے کوئی دوسری طاقت آ ہی نہیں سکتی۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے اس کے سامنے کوئی ڈر نہیں رہتا۔ جو جادوگر ابھی کچھ دیر پہلے پرسکار کی انعام کی بھیک مانگ رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان سنا، سجدے سے سر اٹھایا اور بولے، اس سے کیا ہوتا ہے جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے، اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ ہمیں کچھ ڈر نہیں، آپ کا جو چیز چاہے کر لیجیے۔ زیادہ سے زیادہ اس زندگی پر آپ کا بس چل سکتا ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لوٹ کر تو بہرحال اسی آقا کے پاس جانا ہے اور اب تو ہم اسی کو مالک مان چکے۔ ہم اس کے رحم و کرپا سے امید ہے کہ جب ہم نے اس پر ایمان لانے میں پہل کی تو وہ ہماری اس وقت تک کی غلطیاں اور کمیوں کو ضرور معاف کر دے گا، اور اس کے سچے رسول کو مقابلے میں آپ نے مجبور کر کے ہم سے جو یہ جادو کھیل کھلوایا ہے اسے معاف فرمائے گا۔ اب ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ اللہ ہی سب سے بہتر آقا اور مالک ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے باغی کی حیثیت سے پیش ہو۔ ایسے باغیوں کے لیے اس کے یہاں جہنم ہے، جہاں انسان کی زندگی سے اکتایا ہوگا، لیکن اس کو موت نہ آئے گی کہ اسے مکتی ہو جائے۔ کامیاب وہ ہے جو اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور اس کے یہ اچھے کام بھی اس کے ساتھ ہو۔ ایسی ہی لوگوں کے لیے اونچے اونچے مقام ہیں، رہنے کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، جہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق سنوار لی۔ پھر جو آپ سزا کا حکم سنا رہے ہیں تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ہمارا قصور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے رب کی نشانیاں کھل کر آ گئیں اور حق ہم پر ظاہر ہو گیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب آپ کو جو چیز آئے کر لیجئے۔ اور ہم تو اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تو ہم پر اپنی رحمت کی ایسی بارش فرما کہ ہم تیری راہ میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور جس حق کو ہم نے اپنایا ہے اس کے راستے میں ہمارے پاؤں کبھی بھی ڈگمگائے نہ۔
ہم ہر طرح کی مصیبتیں خوشی خوشی برداشت کر سکیں، موت بھی ہمیں ہمارا مقام سے نہ ہٹا سکے۔ ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہوں۔ چلیے اب ہم اس ویڈیو کو یہیں سماپت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پارٹ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، تو ہماری ویڈیو میں بنے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ چلیے دعا میں یاد، اللہ حافظ۔